الحمدللہ وکفا بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا اللہم انا نستغفرک و اتوب الیک۔ عزیز ساتھیو، آج ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کے بارے میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ النبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، مقدم ہیں بالمؤمنین مؤمنوں پر، من انفسہم ان کی جانوں سے، وازواجہ اور ان کی ازواج ان کی بیویاں، امہاتہم اس امت کی مائیں ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور خون کے تعلق کے رشتہ دار، بعضہم ان میں سے ہر ایک، اولا زیادہ حق رکھتا ہے، ببعض دوسرے پر، فی کتاب اللہ اللہ رب العزت کی کتاب کے حکم کے مطابق، من المؤمنین مؤمنوں میں سے، والمہاجرین اور ہجرت کرنے والے، اللہ سوائے اس کے، ان تفعلوا کہ تم کرو، الی اولیائکم اپنے دوستوں سے، معروفہ نیکی، کانا ہے ذالکہ یہ بات، فی الکتابی کتاب میں، مستورا لکھ دی گئی ہے۔ پہلا ارشاد کہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اولا کے معنی زیادہ مالک، زیادہ قریب، زیادہ حقدار، اور تینوں معنی درست ہیں، اور آیت کا معنی یہ بیان فرمایا گیا کہ دنیا اور دین کے تمام امور میں، کاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مسلمانوں پر نافذ، اور آپ کی اطاعت جو ہے یہ واجب ہے، اور آپ کے حکم کے مقابلے میں نفس کی خواہش کو ترک کر دینا واجب ہے۔ دوسرا معنی مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ نرمی، رحمت اور لطف و کرم فرماتے ہیں، اور انہیں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں، جیسا کہ ایک مقام پر ارشاد ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنوں پر جو ہے بہت مہربان ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، جب اس سے اپنے ماحول کے روشن کر دیا، اس آگ نے روشن کر دیا ماحول کو، تو پروانے اور آگ میں گرنے والے کیڑے اس میں گرنا شروع ہو گئے، اور وہ آدمی انہیں آگ سے ہٹانے لگا، لیکن وہ اس پر غالب آ کر آگ میں ہی گرتے رہے، پس وہ کمر سے پکڑ کر تمہیں آگ سے کھینچ رہا ہوں میں، اور تم ہو کہ اس میں گرتے جا رہے ہو۔ امام مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام اپنی امت میں باپ کی طرح ہوتے ہیں، اور اسی رشتے سے مسلمان آپس میں بھائی کہلاتے ہیں، یعنی وہ نبی کے دینی اولاد میں شامل ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں زیادہ والی ہوں، مالک ہوں، مختار ہوں، قریب تر ہوں، زیادہ حق رکھتا ہوں تمام اہل ایمان کا، خود ان کی جانوں سے زیادہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دنیا اور آخرت میں ہر مومن کا سب سے زیادہ قریبی ہوں، اور اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی ایمان والوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا،
کہ میں مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریبی ہوں۔ جس نے قرض چھوڑا وہ میرے ذمے ہے، اور جس نے مال چھوڑا وہ وارث کے لیے ہے۔ تو آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے یہ اپنے نفس کی اطاعت پر مقدم ہے اور واجب ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی پس بے شک اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ آگے ارشاد فرمایا گیا وازواجہم امہاتہم، ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مومنوں کی روحانی مائیں فرمایا گیا، لہٰذا امہات المؤمنین کی تعظیم اور حرمت میں اور ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہونے میں وہی حکم ہے جو سگی ماں کا ہے۔